امریکہ کو قبول فرما، اور میں درخواست کرتا ہوں ہمیں مہلت دے۔ میرے نزدیک 2-2.5 سال کی میکسیمم مہلت ہے اب ہمارے پاس، اس سے زیادہ وقت نہیں ہے۔ فیصلے کی آخری گھڑی آ چکی ہے، درخت کے جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، ہمارے خاتمے کی الٹی گنتی شروع کی جا چکی ہے، لیکن ابھی راستہ ہے، ابھی راستہ ہے، ابھی مہلت ہے، لیکن یہ مہلت توبہ کے بغیر نہیں ہوگی۔ نمبر 2، عوام اس ملک کے سینکشنز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ مجھے اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ پاکستان پر براہ راست حملہ کرنے کی جرات کرے امریکہ، اس لیے کہ امریکہ کی تو فوج جواب دے چکی ہے حکومت کو کہ ہمارا معاملہ جو ہے بہت زیادہ آؤٹ اسٹریچڈ ہو گیا ہے، اب ہم فوری طور پر کسی اور ملک میں فوجی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ جو زوم تھا، وی کین ڈو اٹ الون، وی کین گو اٹ الون، اب ہاتھ جوڑ رہا ہے امریکہ دوسرے ملک کو، آؤ بھائی خدا کے لیے، تم افغانستان میں آ گئے تھے ہماری مدد کو، تو تم عراق میں بھی آؤ۔ ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ نہیں؟ اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہا ہے کہ نہیں؟ تو براہ راست حملہ یہ تو ہو سکتا ہے، جیسا کہ صدر مشرف نے کہا ہے کہ صرف ایٹمک جو ہے ہمارے، کیونکہ اب ان کے علم میں ہے کہاں ہے، کس جگہ ہے، ہم جانتے ہو نہ جانتے ہو وہ جانتے ہیں، تو کوئی بھی میزائل صحیح رخ پر اگر پڑ گئے ختم ہو جائے۔ تقریباً 30 سال پہلے عراق کا ایٹمک پلانٹ جو ہے وہ بھی تو اسرائیل آیا تھا، اس کے فوجی آئے تھے، اس کے ہوائی جہاز آئے تھے، اڑا دیا تھا، تہس نہس کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر سعودی عرب بھی تھا۔ وہ جو جہاز چلے تھے اسرائیل سے، انہیں فضا کے اندر ری فیول جو کیا گیا، انہیں مزید جو پیٹرول دیا گیا، وہ سعودی عرب کی ٹیریٹری پر دیا گیا۔ بہرحال سینکشنز لگائے گا امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز ہم پر، سختی آئے گی، غربت آئے گی، فاقے آ سکتے ہیں، لیکن کوئی قوم ان سختیوں سے گزرتی ہے تو پھر سر اونچا کر کے دنیا میں رہ سکتی ہے، ورنہ پھر سر نیچا کرو، بھارت کے سامنے سر جھکاؤ۔ اور اس میں خاص طور پر ایک نقطہ اور جان لیجئے، بھارت کی طرف سے آپ نے 2-3 سال پچھلے جو ہیں جو باتیں سنی ہیں، اس سے پہلے 50 سال میں وہ باتیں نہیں آئی۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ لکیر اٹھا دینی چاہیے، کسی نے کہا تھا کہ کنفیڈریشن بن جانی چاہیے، کسی نے نہیں کہا تھا۔ اب ان کی حوصلہ، ان کا جرأت، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بین الاقوامی حالات کے ایسے شکنجے میں پاکستان آ چکا ہے کہ پاکستان کے خاتمے کا امکان موجود ہے۔ آخری ہتھیار جو ان کا آ رہا ہے، دشمن کو گڑ دے کر مارو، اب وہ محبت کے راگ الاپ رہے۔ ہم تو ایک تھے، ہمیں تو انگریزوں نے لڑا دیا تھا، ہمیں پھر ایک ہو جانا چاہیے۔ مشرقی پنجاب کا سکھ وزیر اعلیٰ آ کر یہاں کہہ گیا ہے کہ پنجاب کو پنجاب سے مل جانا چاہیے، ہماری زبان ایک ہے، ہماری بولی ایک ہے، صرف رسم الخط کا فرق ہے، لہذا ہمیں ایک ہو جائے۔ کیا مطلب؟ پاکستان کو چھوڑ کر پنجاب جو ہے وہ ایسٹ پنجاب سے جڑ کر ایک ملک بنا لے۔ یہ صورتحال کیوں کہی جا رہی ہے؟ سونیا گاندھی نے صاف کہا، ہم پاکستان کو کلچرلی تو فتح کر چکے ہیں، تمدنی اور ثقافتی اعتبار سے فتح کر چکے ہیں۔ جا کر دیکھ لو کراچی کی جو ویڈیوز کی دکانیں ہیں وہ بھری ہوئی ہیں انڈین فلمز کے ویڈیوز سے، تو ثقافت تو ہماری جا رہی ہے، اور وہ ثقافت صحافیوں کے طائفے آ رہے ہیں، ممبران اسمبلی پارلیمنٹ کے طائفے آ رہے ہیں، وفد آ رہے ہیں، دانشور چلے آ رہے ہیں، اور سب محبت کا راگ الاپتے ہیں۔ اس پر میں نے اصل گفتگو کی تھی عید الاضحیٰ میں۔ محبت بڑی اچھی چیز ہے، اور محبت کا جواب محبت سے دیا جانا چاہیے۔ لو بگٹس لو، لیکن بحالات موجودہ یہ محبت ہمارے لیے خودکشی کا ذریعہ ہوگی۔ ہماری مثبت بنیاد تو پہلے ختم ہو چکی ہے، ہمارا
وجہ جواز تو پہلے ختم ہو چکا ہے. اب ایک دوسری منفی بنیاد تھی پاکستان کی ہندو کا خوف. یہ منفی بنیاد تھی. اگر وہ ختم ہو جائے تو پاکستان کے لیے پھر تو کچھ بھی نہیں, وہ تو کھینچ کر لے جائے گا. بھارت بہت بڑا ملک ہے, اس کے وسائل بہت زیادہ ہیں, اس کے مسائل بھی ہم سے 10 گنا 20 گنا ہیں 50 گنا ہیں, لیکن اس نے ایک نظام ایسا بنایا ہوا ہے, ایسا کانسٹیٹیوشنل نظام ہے کہ وہ آج تک وہاں مارشل لا نہیں لگا. 1 سال کے لیے صرف ایمرجنسی لگی تھی, اور ایمرجنسی بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر تھی. بالائے کانسٹیٹیوشن کوئی ایک قدم بھی ہندوستان میں آج تک نہیں اٹھایا گیا. وہ بہت مستحکم ہے اس کا دستوری نظام. جاگیرداری انہوں نے ختم کر دی تھی. وہاں کی سیاست عوام کے ہاتھ میں ہے, کوئی جاگیردار نہیں ہے وہاں, ختم ہو چکی. پہلے دن انہوں نے ختم کی, ریاستیں ختم کی, جاگیردار ختم کی. اب وہاں عوام کا معاملہ ہے. اس حوالے سے اس وقت پاکستان ہندوستان کی محبت کس آف ڈیتھ یا ایمبریس آف ڈیتھ, اس کے لیے میں نے مثال دی تھی. ہندو مائتھولوجی ہے یا پریکٹیکل ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن مشہور ہے کہ دشمن کو زیر کرنے کے لیے جیسے یہودی استعمال کرتے ہیں جوان خوبصورت لڑکیوں کو, ان کے دام محبت کے فریب کے اندر وہ گرفتار کرتے ہیں مسلمان نوجوانوں کو, اور ان کے ذریعے سے اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں. شاہ فیصل کو شہید کرنے والا کون تھا؟ سگا بھتیجا. اور اس کے سر پر کون سوار تھی؟ ایک یہودی لڑکی. اور میں نے اس کا فوٹو دیکھا, سر پر سوار, کندھے پر, اس کے ذریعے قتل کرا. اسی طرح ہندوؤں کے اندر روایت ہے کہ خوبصورت جوان دوشیزاؤں کو سنکھیا دو, تھوڑا 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 بڑھاتے جاؤ مقدار, بڑھاتے جاؤ مقدار. وہ ریزسٹنس ڈیولپ ہو جائے گی, سنکھیا اس کے اوپر زہر نہیں رہے گا, لیکن پھر وہ زہر کا, اس کا خون زہر کا بہتا ہوا دریا بن جائے گا. اب اگر اس سے کوئی اختلاط کرے گا تو زہر اس کو ختم